تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے قریب 40 سال کی عمر تک کے آپ کے سامنے ہم واقعات بیان کر چکے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب آپ نے دین اسلام کی علل اعلان دعوت تبلیغ شروع کی، تو پھر مشرکین عرب کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہاں تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ باقاعدہ اپنے ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، گزشتہ سلسلے میں ہم نے مشرکین عرب کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ذکر کیا تھا۔ یہ ظلم و ستم صرف غریب مسلمانوں پر ہی نہیں تھا، بلکہ امیر صحابہ اکرام، مالدار صحابہ اکرام، روب و دبدبا رکھنے والے صحابہ اکرام پر بھی ان کے ظلم و ستم جاری تھے۔ طرح طرح سے تکلیفیں ان مسلمانوں کو دی جاتی تھی۔ بعض امیر صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ ان پر ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے خود قریبی رشتہ دار تھے۔ یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ کون صحابہ اکرام ہیں جن پر ان کے خود قریبی رشتہ داروں نے ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان پر تشدد کیا۔ لیکن یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اتنے تشدد، اتنے ظلم و ستم کے باوجود جب مشرکین عرب نے دیکھا کہ مسلمان دین اسلام پر ڈٹے ہیں، یہ اپنے جو مذہب جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جس کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اسے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے وفد کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنا شروع کیا۔ اس کے بارے میں کچھ مختصر آپ کے سامنے عرض کیا تھا گزشتہ سلسلے میں کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنے ظلم کے باوجود مسلمان اسلام سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے، بلکہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مشرکین میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا مزاج تھا کہ یہ حالات، یہ ظلم و ستم کے معاملات رکنے چاہیے، یہ حالات تبدیل ہونے چاہیے، بیٹھ کر کوئی صلح کی جائے، کوئی درمیانی راہ نکالی جائے۔ یہ لوگوں نے جب اس طرف غور کیا تو پھر انہوں نے کچھ منصوبے بنائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بانی اسلام ہے، انہوں نے ہی ایک اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا ہے، تو ان سے بات کی جائے اور بیٹھ کر کوئی حل نکالا جائے۔ تو آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل انہی واقعات کا کہ مشرکین کے وفد
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو کیا کلام ہوا، کیا بات ہوئی. پھر ان وفد کا جب پہلی میٹنگ، پہلی بیٹھک میں کوئی حل نہیں نکلا تو انہوں نے ابو طالب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ایسے نامصائب حالات میں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان سے بھی بات کی جائے. تو پھر انہوں نے اپنے وفد ابو طالب کے پاس بھیجے. تو انشاءاللہ عز و جل واقعات کا آج کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ناظرین اکرام، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سرداری دی جائے. چنانچہ سبھوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد جان لو، یہ پتہ کرو کہ آخر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں. چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ تمہاری دل کی تمنا کیا ہے؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے. میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائے تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا، یعنی آپ جیسا کہیں گے اہل مکہ ویسا کرنے لگیں گے اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی. آپ کے دل میں جو بھی ہیں کھلے دل کے ساتھ بیان کر دیں. عتبہ کی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہوئی تو اس کی بات سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی، تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ اب آگے نہ پڑھیں، بس کر دیجئے. میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے، اب میرے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ مزید آپ کا کلام سن سکوں. عتبہ یہ بات کر کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واپس ہوا، مگر دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آ چکا تھا. عتبہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ساحر البیان خطیب تھا اور انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں کلام کرنے کا ماہر تھا. اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا جو کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بیٹھک میں اس کا ہوا. تو جب یہ واپس ہوا تو سرداران قریش سے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہیں، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک سلسلے میں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر یہ کوئی نبی پاک کو شاعر کہتا تو کوئی معاذ اللہ کاہن کہتا، تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر جادوگر کہتا. تو جب عتبہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی آیت جواب میں بیان کی تو قرآن پاک کی عظمت سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی. یہ جا کر کہنے لگا کہ محمد کا کلام میں نے سنا ہے
نہ یہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ کوئی جادو ہے، بلکہ اس کا کلام کچھ اور ہی ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے، وہ اپنے دوستوں کو، سرداران قریش کو مشورہ دیتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، کہ ہمارا ایک قریشی فرد جو ہمارے درمیان پلا، ہمارے درمیان رہا، جو ہم میں سے ہے، وہ ایسا سردار بنا کہ سارے عرب پر اس کی حکومت ہوئی۔ تو اگر وہ کامیاب ہوئے تو ہم قریشیوں ہی کی عزت میں اضافہ ہوگا، ورنہ اگر وہ غلط ہیں اور وہ کامیاب نہ ہو سکے، وہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوئے اور غلط ہیں تو سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے ان سرکشوں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، رد کر دیا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں زیادہ اضافہ کر دیا۔ دن بدن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ان کے ظلم و ستم بڑھنے لگے۔ منکرین قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے، یعنی جو پیسے والے مالدار تھے، دبدبہ رکھتے تھے، اثر رسوخ رکھتے تھے، ایسے لوگ اب دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ کی، بات چیت کی، کوئی حل نہیں نکلا، تو اب انہوں نے ابو طالب کی طرف رخ کیا۔ یہ ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف انہوں نے شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ترجمہ کنز ایمان، تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت توحید کا واعظ فرماتے رہیں۔ اس لیے ان قریش کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ پہلے ہم نے ان سے بھی بات کی، پھر ان کے چچا سے بھی بات کی، بات ماننے کی جگہ ان کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، تو ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش نے، جن میں عتبہ و شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ بڑے بڑے جو قریش کے رتبہ رکھنے والے سرداران قریش تھے، یہ سب ایک ساتھ مل کر پھر ایک بار ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے اب بات یہ ہے کہ یا تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں۔ نہ آپ ان کو منع کرتے ہیں اور نہ آپ ان کے ساتھ کھل کر سامنے آتے ہیں، تو یا تو آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں اور ان کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ خود بھی ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا جب یہ غصے والا تیور دیکھا تو سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی آ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے، اور ابو طالب نے یہ سوچا کہ میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اور ساری بات جو قریش کر گئے تھے وہ آپ نے بیان کی۔
وہ کہتے ہیں کہ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر ظلم و ستم کرنے اور ہمیں جان سے مار دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مشورہ دیا کہ کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام کا کام موقوف کر دو، روک دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین، مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں، یہ بھی اب ڈگمگا رہے ہیں، تو چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی آواز مگر جذبات کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے چچا، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی دے دیں تب بھی میں اپنے اس فریضے سے باز نہ آؤں گا کہ یہ مجھے میرے رب کا حکم ہے، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جذباتی بات، یہ تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے بھتیجے سے فرمایا، ان کی ہاشمی رگوں میں جو خون تھا وہ پھر جوش مارنے لگا اور فرمایا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، جاؤ تم اپنے دین کا کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی یہ چچا کی بات سنی تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں میں واعظ و نصیحت کا سلسلہ پھر سے زور و شور کے ساتھ شروع فرما دیا۔ لیکن جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تبلیغ اسلام کا کام زور و شور کے ساتھ شروع رہتا، وہی ان منکرین عرب کا بھی ظلم و ستم کا انداز روز بزور بڑھنے لگا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان پر منکرین کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ جگہ امن و امان کی تھی اور یہ ہجرت سب سے پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی جو مکے سے حبشہ کی طرف کی گئی۔ اس ہجرت میں 11 مرد تھے اور ایک قول کے مطابق 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 عورتیں پوشیدہ طور پر ہجرت کر کر گئی تھیں، بعض اہل و عیال کے ساتھ اور بعض نے بغیر اہل و عیال کے ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے تک پیدل گئے، پھر وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان سب کو حبشہ میں نجاشی کے زیر سایہ پہنچا دیا۔ نجاشی حبشہ کے رہنے والے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس نجاشی کا نام اسمہا تھا اور صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام اسحمہ لکھا۔ جس نے سب سے پہلے صاحب سیرت مصطفیٰ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حبشہ کے بادشاہ کا نام اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں اسحمہ لکھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے نام میں یا میم ہا سے پہلے ہو گیا ہو یا میم ہا کے بعد ہو گیا ہو، یعنی بعض کتابوں میں اسحمہ نام لکھا ہے اور بعض میں اسمہا نام لکھا ہے۔ خیر، یہ بادشاہ کے زیر سایہ جب مسلمان پہنچ گئے، یہاں پہنچ کر امن و امان سے رہنے لگے۔ ناظرین اکرام، جس نے سب سے پہلے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ اپنی زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی
سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی اطلاع ملنے میں کچھ دیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ ان کا کیا بنا، یہ خیر و عافیت کے ساتھ حبشہ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر ہوئی۔ پھر ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے حضرت عثمان کو اپنی زوجہ کے ساتھ ایک دراز گوش پر سوار حبشہ میں جاتے دیکھا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ عثمان بن عفان پہلے شخص ہیں جس نے خدا کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ بعد میں پھر دوسرے صحابہ اکرام بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بیان ہوا کہ جن لوگوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کی تعداد کسی کتاب میں مرد 11 اور عورتیں 4، تو کسی کتاب میں مرد 12 عورتیں 4، تو کسی کتاب میں 5 عورتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ لیکن حضور عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں 11 مرد اور 4 عورتیں یعنی 15 کا ذکر فرمایا، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے مرد، اور ان کی زوجہ سیدہ بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر ہوا، تو یہ 2 ہوئے۔ پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کیا، یہ 4 ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کیا، یہ 6 ہوئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سفر کیا، یعنی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 8 ہوئے، جن میں 4 عورتیں 4 مرد تھیں۔ حضرت زبیر بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتب بن عمرو، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 15ویں صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ 15 ہیں جن میں 4 عورتیں اور 11 مرد تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف سب سے پہلی ہجرت فرمائی۔ منکرین عرب کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے منکرین ناکام واپس لوٹ آئے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ سب سے پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں نے کی تھی۔ اس کے بعد حبشہ میں کیا ہوا؟ حبشہ سے کچھ صحابہ کرام پھر مکے واپس آئے، پھر مکے سے اب مزید صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سلسلے میں ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل ہو، صحابہ کرام نے کس پریشانی کے عالم میں دین اسلام قبول بھی کیا اور اس کی تبلیغ بھی کی، یہ سمجھنے اور سیکھنے کا، یہ سننے کا موقع ملے گا۔ اس لیے سیرت کے حسین پہلو سلسلہ دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیں،
دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔